الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے کچھ دن میرے سفر میں گزرے. اس سے پہلے سورہ والتین کی کچھ تشریح شروع کی تھی، اسی کو اب مکمل کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے رضا کے مطابق اس کی صحیح تشریح کی توفیق عطا فرمائے. اس صورت میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے: انجیر کی اور زیتون کی اور کوہ طور کی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی تھی، اور پھر مکہ مکرمہ کے شہر کی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 4 چیزوں کے قسموں سے در حقیقت 3 مختلف انبیاء کرام کی تعلیمات کی طرف اشارہ ہے. 3 یعنی انجیر اور زیتون، یہ فلسطین میں بہت کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، تو اس سے اشارہ فلسطین کی طرف ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. اور طور سینا یہ پہاڑ ہے جو صحرائے سینا میں واقع ہے، اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف بھی وہیں پر عطا فرمایا. تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے اور ان کی شریعت. اور وہذا البلد الامین، یہ امن والا شہر یعنی مکہ مکرمہ، یہ مرکز تھا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا. اس لیے اس سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف اور آپ کی تعلیمات کی طرف اشارہ ہے. ان 3 چیزوں کی قسمیں کھا کر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو سمجھائی تھی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی سمجھائی تھی اپنی امت کو، اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے بھی اپنی امت کو سمجھائی ہے۔ یہ ایک مشترک تعلیم ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقین جانو کہ ہم نے انسان کو بہترین ترکیب کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی جتنی مخلوقات اس کائنات میں موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے اچھی ترکیب اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کی پوری کائنات، وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہے، دیکھنے کے اعتبار سے خوبصورت بھی ہے اور انتہائی حیرت انگیز بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جمادات بھی پیدا کیے ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، اس میں نباتات بھی پیدا کیے ہیں، درخت ہیں، جنگلات ہیں، اس میں دریا اور سمندر بھی پیدا فرمائے ہیں، اس میں حیوانات بھی پیدا فرمائے ہیں، جانور بھی ہیں۔ لیکن ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل مخلوق اور سب سے زیادہ حسین مخلوق انسان ہے۔ جانوروں کے اندر اگرچہ طرح طرح کے جانور پائے جاتے ہیں، کوئی ایسے ہیں کہ ان کی صورت بدصورت قسم کے ہیں، صورت اچھی نہیں ہے، کسی کی صورت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کے اندر وہ طاقتیں نہیں ہیں جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ قوت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان ہی وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، اور جتنے جانور ہیں ان کو کچھ شعور تو ہے، تھوڑا بہت احساس ہے، لیکن عقل نہیں۔ وہ عقل جو انسان کو پتہ نہیں کیا کچھ ایجاد کرنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے، اسی عقل کی بدولت انسان نے بڑے بڑے جانوروں کو اپنا تابع بنا رکھا ہے۔ گھوڑا ہے، اس کو ایک بچہ بھی اس کے منہ میں لگام ڈال کر اس کے اوپر سواری کرتا ہے، حالانکہ گھوڑا بڑا طاقتور ہے انسان کے مقابلے میں۔ گائے ہے، بھینس ہے، اگر ان کی طاقت کے اعتبار سے دیکھو تو انسان کچھ بھی نہیں ان کے آگے، لیکن ان کو اپنا تابع فرمان بنا رکھا ہے، اس سے دودھ نکالتے ہیں، اس سے اپنے منافع حاصل کرتے ہیں۔ یہ عقل کی بدولت، اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اس عقل کی بدولت بڑے بڑے طاقتور جانوروں کو انسان اپنے تصرف میں لے آتا ہے اور اپنا تابع بنا لیتا ہے۔ یہ عقل کسی اور کے پاس نہیں ہے، جانوروں میں کسی اور کے پاس نہیں ہے، حیوانات میں کسی اور کے پاس نہیں ہے سوائے انسان کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ اعضاء اس کے بھی متناسب، موضوع، اور ایسا نہیں ہے کہ ناک بہت لمبی ہو گئی اور کان چھوٹا ہو گیا ہو، یا کان بہت لمبا ہو گیا اور ناک چھوٹی ہو۔ ایک توازن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اعضاء بھی بنائے ہیں، اس کے اندرونی کارخانہ بھی ایسا لگایا ہے کہ جس سے اس کی زندگی قائم رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو عقل عطا فرمائے۔ اور اس عقل کی بدولت انسان نہ صرف یہ کہ بڑی بڑی چیزوں کو اپنا تابع بنا لیتا ہے، سمندر ہے وہ اس کے آگے انسان کی کیا حقیقت ہے، لیکن اس میں تیرنا بھی اس کو آ گیا، اس میں کشتی چلانا بھی اس کو آ گیا، اور اس کے اندر جہاز بھی اس نے بنا لیے، اور ہوا کے اندر ہوائی جہاز بنا لیے، سب اس کی عقل کی بدولت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی۔ تو یہ عقل ایک ایسی چیز ہے جس کے نتیجے میں انسان پوری کائنات کی ساری مخلوقات سے زیادہ افضل ہو گیا، اور اسی عقل کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے برے کی تمیز بھی پیدا فرما دی۔ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، اس کی تمیز بھی
انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی اور اس کے اندر تمام قوتیں رکھی. اس کے دل میں اس کو بھوک بھی لگتی ہے, اس کے دل میں جنسی خواہشات بھی پیدا ہوتی ہیں, اس کو غصہ بھی آتا ہے اور اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ رکھی ہے. اور اس سوچ سمجھ کو صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر بھیجے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں, ان کے اوپر وحی اتاری ہے اور ان کے ذریعے انسان کو بتایا ہے کہ تمہاری عقل تو ہم نے تم کو دے دی ہے, لیکن یہ عقل بعض اوقات تمہیں غلط راستے پر بھی لے جا سکتی ہے, لہذا اس عقل کو شریعت کے تابع رکھو اور انبیاء کرام کی تعلیم کے مطابق اس عقل کو استعمال کرو, تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کون سا کام اچھا ہے اور کون سا برا ہے. تو جب انسان اپنے ان تمام صلاحیتوں کو ٹھیک ٹھیک بروئے کار لاتا ہے, غصے کو وہیں استعمال کرتا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے, بے جگہ استعمال نہیں کرتا. شہوت کو اسی جگہ استعمال کرتا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے, جہاں اللہ تعالی نے اس کی اجازت دی ہے, غلط جگہ پر استعمال نہیں کرتا. اپنی عقل اور سوچ سمجھ کو, اپنے اعمال و افعال کو, اپنی طاقتوں کو انہی جگہوں پر استعمال کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہیں. تو یہ احسن تقویم کے اندر داخل ہوتا ہے, یعنی تمام کائنات میں سب سے زیادہ افضل, سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب, سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اشرف مخلوق یہ بن جاتا ہے. لیکن اگر وہ ان صلاحیتوں کو غلط استعمال کرے, غصہ وہاں کر رہا ہے جہاں غصہ نہیں کرنا, اور اس جگہ پر اس کو استعمال کر رہا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. مثلا قرآن کریم نے کہا ہے کہ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما, اپنے والدین کو کبھی اف بھی مت کہنا, کبھی جھڑکنا بھی نہیں. تو یہ قید لگا دی ہے انسان کے اوپر کہ غصے کے اوپر, کہ کبھی والدین کے اوپر غصہ نہیں کرنا. اب اگر کوئی آدمی اپنے والدین پر غصہ کرتا ہے اور ان کو جھڑکتا ہے تو یہ غصے کا غلط استعمال کر رہا ہے, غلط راستے پر لے جا رہا ہے. شہوت جو انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ اس کو عورت کی طرف ایک رغبت ہوتی ہے, اسی کا نام شہوت ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے ایک حلال راستہ عطا فرما دیا ہے کہ تمہاری بیوی ہے, اس کے ساتھ تم اپنی اس خواہش کو پورا کر سکتے ہو. اگر اس کو اس جگہ استعمال کرتا ہے, اس شہوت کو اور اس رغبت کو اپنی بیوی کے ساتھ استعمال کرتا ہے, تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اس پر ثواب ہے. لیکن اگر یہ شہوت کا جذبہ انسان ناجائز طریقے پر استعمال کرے, غیر محرم عورتوں کے ساتھ یا تو اللہ بچائے بے حیائی کا ارتکاب کرے, یا کم از کم اپنی نگاہ کو غیر محرم خواتین کو دیکھ کر لذت حاصل کرنے کی غرض سے نگاہ استعمال کرے, بد نظری کرے, تو یہ اللہ بچائے اس طاقت کا غلط استعمال ہے, اور اس صورت میں انسان اشرف المخلوقات کی فہرست سے گر کر نیچے آ جاتا. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ آپ نے ارشاد فرمائی کہ ایک شوہر اپنے گھر میں آیا اور اس نے اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا, اور بیوی نے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا, تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کیونکہ صحیح جگہ پر استعمال کر رہے ہیں, اپنی نگاہ کو صحیح جگہ پر استعمال کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اس کو غلط استعمال کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, یہ آنکھوں کا زنا ہے کہ آدمی اس کو غلط استعمال کرے اور غیر محرم عورتوں کو دیکھ کر اس سے لذت حاصل کرے, عورتوں کو دیکھ کر براہ راست یا ان کی تصویریں دیکھ کر,
اللہ بچائے آج کل یہ فتنہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کی اسے حفاظت فرمائے. تو یہ انسان کو اس اشرف المخلوقات کے مقام سے نیچے گرا دیتا ہے. یا مثلاً اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ پاؤں انسان کو اس لیے دیے ہیں کہ اس سے جائز طریقے سے اپنی روزی کمائے، حرام طریقے سے کمانے شروع کر دے گا تو یہ ہاتھ پاؤں کا غلط استعمال ہے. اس صورت میں انسان اشرف المخلوقات سے نیچے گر گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا تو کیا تھا بندے کو، انسان کو احسن تقویم میں، بہترین ترکیب کے ساتھ، بہترین اجزاء کے ساتھ، بہترین صلاحیتوں کے ساتھ، بہترین قوتوں کے ساتھ، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لوٹا کر گرا دیا نیچے سے بھی نیچے درجے میں، نیچے سے بھی نیچے درجے میں. کیا مانا؟ کہ دنیا کے اندر نیچے سے نیچے اس طرح کہ جب اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو اس نے غلط استعمال کیا تو یہ حیوانات سے بھی بدتر ہو گیا، کتے بلی سے بھی بدتر ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کتے بلی کو اللہ تعالیٰ نے عقل ہی نہیں دی. جب عقل نہیں دی، تمیز نہیں دی، تو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے یا حرام ہے. کتے کے لیے حلال حرام کچھ نہیں، بلی کے لیے حرام حلال کچھ نہیں، شیر اور بھیڑیے کے لیے حرام حلال کچھ نہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس کو عقل ہی نہیں دی. لیکن انسان کو عقل دی تھی، سمجھ دی تھی، تمیز دی تھی، اور پھر وہ اس کا غلط استعمال کر رہا ہے تو کتے بلی سے بدتر ہے. اسفل سافلین، دنیا میں تو اسفل سافلین یہ ہے، اور آخرت میں اسفل سافلین یہ ہے کہ جہنم کے نچلے سے نچلے طبقے میں اس کو ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی رضا میں استعمال کرنے کے بجائے اس کے ناراضگی کے کاموں میں استعمال کیا، گناہوں میں استعمال کیا، اپنی بہترین صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کی. اس واسطے اس کا جزا، اس کا صلہ یہ ہے کہ وہ اسفل السافلین میں، جہنم کے ادنا طبقے کے اندر اس کو پھینک دیا جائے گا. تو فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے پیغمبروں پر، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر، قرآن کریم کی تعلیمات پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے. نیک عمل کرنے کے کیا معنی؟ کہ جو صلاحیتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی تھیں ان کو ٹھیک ٹھیک شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاحیتوں کو استعمال کیا اور حلال کو حلال قرار دیا، حرام کو حرام سمجھا، اور حرام سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری. جنہوں نے یہ نیک کام کیے فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ایک ایسا انعام ہے جو غیر ممنون، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. یعنی جنت کی جو نعمتیں ہیں، جنت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے، تو جنت میں جانے کے بعد جو نعمتیں ملی وہ کبھی چھنیں گی نہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گی. انسان کو دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتی ہیں، چھن جاتی ہیں. صحت ہے، چھن گئی، بیماری آ گئی. جوانی ہے، ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا. زندگی ہے، ختم ہو گئی، موت آ گئی. اور جتنی نعمتیں ہیں، کبھی مال آ گیا، کبھی چلا گیا، کبھی دولت مل گئی، کبھی آدمی محتاج ہو گیا. یہ نعمتیں آتی جاتی رہتی ہیں. لیکن جنت کی نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے مقرر فرمائی ہے وہ غیر ممنون، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یعنی اول تو زندگی ہمیشہ کی زندگی، موت نہیں آئے گی، کبھی موت ہی نہیں آئے گی. زندگی مسلسل زندگی.
جوانی ہے تو جوانی رہے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، کیونکہ سارے انسانوں کو جنت کے اندر جوان بنا کر داخل کیا جائے گا، اور یہ جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں آئے گا کبھی۔ جو نعمت عطا ہو گئی وہ ہمیشہ کے لیے ہو گئی، کبھی ختم ہونے کی نوبت نہیں آئے گی۔ لہم اجر غیر ممنون۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نظام کائنات کا پورا بتا دیا اس سورہ والتین کے اندر کہ ہم نے یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن انسان کو سب سے بہترین مخلوق بنا کر پیدا کیا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، ذہنی اعتبار سے بھی، صلاحیتوں اور قوتوں کے اعتبار سے بھی اس کو اچھے برے کی تمیز دی ہے۔ لہذا اگر وہ اچھائی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تو اس کا انجام یہ ہے کہ لہم اجر غیر ممنون، اس کو صلہ ایسا ملے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہوگا۔ اور اگر اس نے غلط طریقے سے زندگی گزاری، ان نعمتوں کو صلاحیتوں کو غلط استعمال کیا تو اسفل السافلین میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فما یکذبک بعد بالدین، تب کیا چیز ہے جو تمہیں جزا و سزا کے جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بنا دیا ہے تو اس کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے جبکہ اچھوں کو ان کے اچھائی کا انعام ملے اور بروں کو ان کی برائی کا بدلہ ملے، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سارے گدے گھوڑے یکساں کر دیے ہیں، اچھے بروں کے کیونکہ تمیز ہی نہیں رکھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیک اور متقی اور پارسا اور اچھے کام کرنے والے کو اور بدکار کو برابر کر دیں۔ افمن کان مومن کمن کان فاسقا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی دن ایسا ہونا چاہیے جس میں کہ اچھے کو اچھائی کا بدلہ ملے اور برے کو برائی کا بدلہ ملے۔ تو جب یہ عقلی بات ہے تو کون چیز ہے تمہیں اس بات پر آمادہ کر رہی ہے کہ روز جزا کا انکار کرو اور کہو کہ قیامت نہیں آئے گی، کوئی جزا و سزا نہیں ہوگی؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ یعنی ایک دنیا کا ایک معمولی حاکم وہ بھی بے انصافی کو گوارا نہیں کرتا، اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ سب اچھے برے ایک جیسے ہو جائیں۔ تو جو احکم الحاکمین ہے، تمام حاکموں کا حاکم ہے، وہ کیسے اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ اچھوں کو اچھائی کا بدلہ نہ ملے اور بروں کو برائی کا بدلہ نہ ملے؟ اس واسطے یہ سمجھ لو کہ ایک وقت آنے والا ہے جب تمہیں اپنے ایک ایک قول و فعل کا جواب دینا ہوگا اور اس کا نتیجہ بھی بھگتنا ہوگا، اچھا ہو تو اچھا اور برا ہو تو برا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ سورہ والتین پڑھے اور یہ آتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، یہ ایک سوال ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا اللہ سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی کہ جب یہ پڑھو تو ساتھ پر یہ کہہ دو بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ تو یہ اس سورت کا ادب بھی ہے کہ جب یہ سورت پڑھے آدمی تلاوت کرے تو آخر میں پھر یہ کہہ دے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، بلا یعنی کیوں نہیں، وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں اس بات کے اوپر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ عشاء کی نماز میں بکثرت یہ سورت تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ جب کعبے کے سامنے نماز پڑھتے تو بکثرت اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اس میں شہر مکہ کا بھی ذکر آیا ہے، اس واسطے بکثرت اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو عشاء کی نماز میں اگر آدمی اس کو پڑھ لے اس نیت سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ پڑھا کرتے تھے، تو امید ہے انشاءاللہ اتباع سنت کا بھی ثواب ملے گا، اور جو باتیں اس کی تشریح میں عرض کی گئی ہیں ان کا دھیان بھی کر لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوق بنا کر پیدا کیا ہے، بہترین صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں،
ان صلاحیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے اور حرام کاموں سے، گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ ہم اسفل السافلین کا مصداق نہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔